اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس چل رہا تھا علم اجمالی کی منجزیت کے بارے میں، اور یہ بات بیان ہو چکی تھی کہ علم اجمالی یعنی جس میں ایک جہت میں علم ہو اور دوسری جہت میں جس کے شک ہو یا تردد ہو، علم نہ ہو۔ یعنی مثال دی تھی کہ جیسے آپ کو یہ علم ہے کہ آپ کے بھائی مکہ گئے ہیں یا دہلی گئے ہیں، لیکن یہ علم نہیں ہے کہ اصغر بھائی یعنی چھوٹے بھائی گئے ہیں یا بڑا بھائی جو ہے وہ دہلی گیا ہے۔ بس اتنا علم ہے آپ کو کہ ایک بھائی جو ہے وہ بھائی ہمارا دہلی گیا ہے۔ اگر تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے، یعنی یہ معلوم ہو کہ دہلی گئے ہیں، چھوٹے بھائی گئے ہیں مثلا، تو اسے علم اجمالی کہا جاتا ہے۔ اور تو اسے علم تفصیلی کہا جاتا ہے اگر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ چھوٹا بھائی گیا ہے، صحیح، اور صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک بھائی گیا ہے، تو آپ ایک جہت میں علم ہے، کس چیز کا علم ہے؟ بھائی کے جانے کا، لیکن تردد اور شک اس جہت میں ہے کہ کون سا بھائی گیا ہے، یعنی آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، یعنی آپ کو علم نہیں ہے، تعین کے ساتھ علم نہیں ہے، معین نہیں ہے کون سا بھائی گیا ہے۔ اگر تعین ہو جائے، معین ہو جائے، تو پھر وہ علم تفصیلی ہو جائے گا۔ کہنے وہ افضل صیغۃ لغویۃ تمثل ہیکل العلم الاجمالی و محتواہ النفسی بکلا عنصرہ یا اما و اما، کہتے بہترین صیغہ جو ہے، افضل صیغہ جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے جو ہیکل علم اجمالی کو پیش کرتا ہے، بکلا عنصر ہے، اپنے دونوں عنصر کے ساتھ۔ دو عنصر ہوتے ہیں علم اجمالی میں، ایک عنصر علم اور دوسرا عنصر تردد یا شک مثلا۔ کہتے ہیں بہترین جو صیغہ ہے جو پیش کرتا ہے علم اجمالی کے ہیکل کو، وہ ہے اما و اما کے ساتھ مثلا، یعنی جس صیغے میں اما و اما موجود ہو۔ اس تقول فی المثال المتقدم، جیسے کہ آپ کہیں مثلا گزری ہوئی مثال میں سافرا، یعنی کیا تھا؟ سافر اخی الی مکہ یا سافر اخی الی دلی، لیکن یہ نہیں پتا اخی الاکبر ہو اخی الاصغر مثلا۔ تو کہنا اس مثال میں آپ اس طرح کہیں سافر اما اخی الاکبر و اما اخی الاصغر، یعنی میرے بھائی نے سفر کیا، یا چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے۔ فإن جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثل عنصر الوضوح والعلم، کہہ رہے ہیں اس بات کی جو جانب پائی جاتی ہے اس صیغے میں، جو اس بات پایا جاتا ہے وہ کدھر پایا جاتا ہے؟ جہاں وضوح، یعنی جس میں وضوح اور علم ہے، جیسے سفر کرنا، کہ سفر کیا ہے بھائی نے، اتنا علم ہے، اس علم یہ ایک جہت تو یہ ہو گئی، ایک جہت ہو گئی یہ، یعنی علم والی جہت۔ وجانب التردد الذی تصورہ کلمۃ اما، اور جانب تردد کیا ہے جس میں تصور پایا جاتا ہے کلمہ اما کا، مثلا یمثل عنصر الخفاء والشک، اما کا تصور پایا جاتا ہے جس میں کلمہ اما پایا جاتا ہے، وہ پیش کرتا ہے کس چیز کو؟ عنصر خفاء اور شک کو، اس میں تردد ہے، یہ تردد ہے، یعنی شک ہے، خفاء مخفی ہے، پتہ نہیں ہے کون سا بھائی جو ہے وہ سفر پر گیا ہے۔ علم والے عنصر کون سا تھا؟ جس میں واضح تھا، روشن تھا کہ بھائی گیا ہے سفر پر، یہ علم ہے۔ لیکن تردد اور شک کہاں ہے؟ اس عنصر میں ہے کہ کون سا بھائی گیا ہے، اصغر گیا ہے یا اکبر گیا، یہاں خفا اور شک ہے، بات کلیئر نہیں ہے۔
وَكُلَّمَا أَمْكَنَ اسْتِخْدَامُ صِيغَةٍ من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم اجمالی فی نفوسنا. اور جہاں بھی ممکن ہوگا اس طریقے کے صیغے کو پیش کرنا، یعنی جہاں بھی اس طرح کا صیغہ پیش کیا جاتا ہے وہ دلالت کرتا ہے علم اجمالی کے وجود پر ہمارے نفس میں. یعنی جہاں بھی اس طرح کے صیغے بولے جاتے ہیں وہ دلیل ہوتا ہے کہ یہ اس میں علم اجمالی پایا جاتا ہے. صحیح. جہاں بھی آپ اس طرح کے صیغے بولیں گے، مثلا اکل علی اما التفاح اما الکمثرہ، یا اما الموز یا اما البرتقال. مثلا علی نے اکل علی اما التفاح و اما البرتقال، علی نے کھایا یا سیب یا سنترا مثلا. تو اما جہاں بھی اس طرح کے صیغے ہوں گے، یعنی اس میں کیا ہے کہ کھانے پر تو یقین ہے، کھایا ہے، لیکن تردد اور شک ہے اس چیز میں کہ کیا کھایا ہے، کون سا پھل کھایا ہے، سنترا کھایا ہے یا موز کھایا ہے، موز کھایا ہے یا مثلا جو ہے وہ سیب کھایا ہے، اس میں شک ہے. تو اس میں ایک جہت علم کی ہے اور دوسری جہت تردد اور شک کی ہے. تو جب بھی اس طریقے کے صیغے استعمال ہوں گے تو وہاں وہ اس بات پر دلالت کریں گے، یہ کرتے ہیں کہ اس میں تردد اور شک پایا جاتا ہے، علم اجمالی ہے. اس کی ایک جہت میں علم ہے اور دوسری جہت میں تردد اور شک ہے، تو لہذا اسے علم اجمالی کہا جاتا ہے. وَكُلَّمَا أَمْكَنَ اسْتِخْدَامُ صِيغَةٍ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ دل ذلك على وجود علم اجمالی فی نفوسنا. جب بھی ہم یا جہاں بھی ہمارے لیے ممکن ہوگا اس طریقے کے صیغوں کو استعمال کرنا تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس میں علم اجمالی پایا جاتا ہے، کس میں؟ ہمارے نفوس میں. وَيُطْلَقُ عَلَى الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ اسم الشک الابتدائی او البدوی او الساذج. اور جو حالت ثالثہ ہے، پہلے والی حالت کیا ہے؟ علم ہے. دوسرے والی حالت کیا ہے؟ علم اجمالی ہے. اور تیسرے والی حالت جو ہے وہ ہے اس میں اس کو کہا جاتا ہے الشک الابتدائی او البدوی او الساذج، وہ شک محض غیر ممتزج بأی لون من العلم. اور وہ کیا ہے کہ جس میں صرف و صرف شک ہی پایا جائے، علم کا شائبہ ہو ہی نہیں، اس میں علم کا شائبہ اصلاً پایا ہی نہ جاتا ہو، علم ہے ہی نہیں، صرف جو ہے وہ شک ہی شک ہے. جیسے اب اسے چھوڑ دیجئے، مثلا رائے تو اما مسجدن و اما حوضتن، میں نے دیکھا حوضہ یا مسجد. مثلا میں نے مسجد دیکھی یا حوضہ دیکھا. اب یہاں جو ہے وہ اس میں شک ہی شک ہے دیکھنے میں، کیا یعنی کیا دیکھا مثلا جو ہے وہ، یعنی اس میں علم نہیں ہے کہ مثلا مسجد دیکھی یا علم دیکھنے، شک ہے دونوں دیکھنے میں، دونوں کے دیکھنے میں، یا تو مسجد دیکھی یا حوضہ دیکھا. تو شک کے بدوی کیا ہوتا ہے؟ جہاں علم ہی نہ ہو. وَهُوَ شَكٌّ محض شک محض غیر ممتزج بأی لون من العلم، وہ صرف پیور شک ہے جس میں علم کا تھوڑی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی، شک کے بدوی. تو یوں کہا جائے اسے کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم اور یقین ہے دونوں طرفوں کے بارے میں تو پھر اسے کہا جائے گا علم تفصیلی. لیکن اگر کسی شے کے ہمیں ایک جہت میں علم ہے اور دوسری جہت میں ہمیں شک اور تردد ہے تو اسے علم اجمالی کہا جائے گا. اور اگر ہمیں ایک شے کے بارے میں علم ہے ہی نہیں، شک ہی شک ہے، تو دونوں جہتوں میں گویا تو اسے شک کے بدوی یا شک کے ابتدائی یا ساذج کہا جائے گا. یہ ٹھیک. وَهُوَ شَكٌّ محض غیر ممتزج بأی لون من العلم ويسمى بالشك الابتدائی او البدوی
تمیزن لہو عن الشک فی طرف العلم الاجمالی. ہاں یہ کیا ہے گویا علم اجمالی اور شک بدوی میں کیا فرق ہے, کیسے تمیز پیدا کریں گے. شک بدوی میں ایک جہت میں علم ہوتا ہے اور ایک جہت میں تردد ہوتا ہے, شک ہوتا ہے. جس میں علم اجمالی میں ایک جہت میں علم ہوتا ہے اور دوسری جہت میں شک یا تردد ہوتا ہے. اور شک بدوی میں دونوں جہت میں شک ہوتا ہے, وہاں علم ہوتا ہی نہیں ہے. لأن الشک فی طرف العلم الاجمالی یوجد نتیجۃ للعلم نفسہ. اس لیے کہ شک جو ہے علم اجمالی کی طرف میں جو شک ہوتا ہے یوجد نتیجۃ, وہ کہنے کی وجہ سے پایا جاتا ہے, جو علم ہے اس میں اس کی وجہ سے پایا جاتا ہے. یعنی شک پیدا ہوا ہے اگر عزیز, جو شک پیدا ہوا ہے علم اجمالی میں کہاں سے ہوا, علم تفصیلی علم کی وجہ سے. شک کہاں سے ہے, علم کی وجہ سے. علم کیا تھا آپ کو, سفر کا علم تھا. اب اس سفر کے علم کی وجہ سے شک آیا کون سا بھائی جائے وہ مثلا, ورنہ یہ علم نہ ہوتا تو شک میں نہ آتا. تو علم اجمالی جو ہے اس کی جو ایک جہت میں علم ہوتا ہے دوسری جہت میں شک ہوتا ہے اور اس کا شک خود علم کی وجہ سے آتا ہے. جبکہ علم شک کے بدوی میں علم ہے ہی نہیں, وہاں تو شک ہی شک ہے, تردد ہے. فأنت تشک فی ان المسافر هل هو اخوك الاکبر ام الاصغر نتیجۃ لعلمک بان احدهما. کیونکہ آپ شک کر رہے ہیں سفر کے بارے میں, کون ہے مسافر, آپ کا بڑا بھائی ہے یا چھوٹا بھائی ہے. کہاں سے آیا شک, یہ شک آیا ہے نتیجتاً, یہ نتیجہ ہے علم کا, آپ کے اس علم کا, کس علم کا, بین احدہما, کہ ان میں سے کوئی ایک گیا ہے, یہ علم ہے آپ کو. تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ شک پیدا ہوا کون سا گیا. لا علی التعین, یہ تو علم ہے کہ ایک گیا لیکن آپ کے یہاں تعین نہیں, یعنی معین نہیں ہے. قد سافر حتمن, کہ کون گیا, حتمن کون گیا ہے. واما الشک فی الحالت الثالثہ فیوجد بصورت ابتدائیہ دون علم مسبق. اور جو شک ہے حالت ثالثہ میں اس میں جو ہے وہ صورت ابتدائیہ کے اعتبار سے ہے, یعنی اصلاً شک ہی ہے اس میں, اس سے پہلے علم ہے ہی نہیں. شک ہے اس سے پہلے علم ہے ہی نہیں بلکہ شک ہے. وَهَذِهِ الْحَالَاتُ الثَّلَاثُ تُوجَدُ فِي نُفُوسِنَا, اور یہ تینوں حالتیں ہمارے نفسوں میں پائی جاتی ہیں تجال حکم شرعی, حکم شرعی کی جہت میں. یعنی حکم شرعی میں تینوں حالتیں آتی ہیں ہمارے سامنے. اب ہم کیا کریں ایسے موقع پر, کیسے استدلال کریں, کیا سمجھیں, سمجھ رہے ہو. یہ تینوں حالتیں حکم شرعی میں ہمیں پیش آتی ہیں. فوجوب صلاۃ الصبح معلوم تفصیلا, نماز صبح جو ہے وہ آپ کو تفصیلی طور پر معلوم ہے نہیں ہے. نماز صبح علم تفصیل کے ساتھ معلوم ہے کہ نماز صبح واجب ہے, صحیح تفصیل کے ساتھ معلوم ہے. فلاں وقت پر واجب ہے, اس وقت سے اس وقت تک مثلا جو ہے اس کا ٹائم ہے, وقت ہے, کوئی شک نہیں اس میں کہ نماز صبح واجب ہے. صلاۃ الفجر کیا ہے, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, یعنی صبح کی نماز واجب ہے. تو صبح کی نماز واجب ہے, یہ آپ کو کلیئر ہے کہ صبح کی نماز واجب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز صبح واجب ہے. اچھا, یہ تفصیلی علم ہے. ووجوب صلاۃ الظہر فی یوم الجمعہ مشکوک شکن ناتجا عن العلم الاجمالی بوجوب الظہر او الجمعہ فی ذلک اليوم. صحیح. اب جمعے کے دن جو ہے ظہر کی نماز جمعے کے دن مشکوک ہے, کس کے نتیجے میں, علم اجمالی کے نتیجے میں. وہ کیا ہے کہ وہ ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے جمعے کے دن, یہ کیا علم اجمالی ہے. صبح کی نماز میں کوئی شک نہیں آپ کو کہ نماز صبح واجب ہے, کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن نماز ظہر میں جمعے کے دن اب جو ہے وہ علم اجمالی پایا جاتا ہے کہ ظہر واجب ہے اس دن یا جمعہ واجب ہے. نماز ظہر میں جمعے کے دن علم اجمالی پایا جاتا ہے کہ نماز ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے. یہاں شک ہے, کس چیز سے, علم اجمالی کی وجہ سے شک پیدا ہوا یہاں. اور ووجوب صلاۃ العید مشکوک ابتدائی غیر مقترن بعلم الاجمالی,
اور نماز عید جو ہے وہ مشکوک ہے، اس میں شک ابتدائی ہے کہ یہ جو ہے اس میں علم اجمالی بھی پایا نہیں جاتا. کس بارے میں؟ نماز عید کے وجود کے بارے میں شک ہے، یعنی نماز عید کے وجوب کے بارے میں جو ہے وہ شک ابتدائی ہے. ووجوب صلاۃ العید مشکوک ابتدائی غیر مقترن بالعلم الاجمالی، اور وجوب صلاۃ عید جو ہے یہ شک ابتدائی مشکوک ابتدائی ہے، اس سے علم اجمالی کا وجود نہیں ملا ہوا ہے. وَهَذِهِ الْأَمْثَلَةُ كُلُّهَا مِنَ الشُّبَهِ الْحُكْمِيَّةِ، اور یہ تینوں مثالیں جو ہیں، جو مثالیں ہم نے پیش کی ہیں، ان سب کو کیا کہا جائے گا؟ یہ کہاں کی مثالیں ہیں؟ شبہ حکمیہ کی مثالیں ہیں. ہاں رضی صاحب، کہاں کی؟ شبہ حکمیہ. کیوں؟ کیونکہ شبہ حکم میں ہے، وجوب میں ہے، چیزیں چاہے کہ واجب ہونے کے بارے میں. وَنَفْسُ الْأَمْثَلَةِ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهَا مِنَ الشُّبْهَةِ الْمَوْضُوعِيَّةِ، اور یہی مثالیں جو ہیں وہ ممکن ہے کہ ان کو جو ہے مثلا شبہ موضوعیہ میں بھی پائی جائے، مثلا ان کو حاصل کیا جائے شبہ موضوعیہ میں. فَتَكُونُ تَارَةً عَالِمًا تَفْصِيلًا بِوُقُوعِ قَطْرَةٍ دَمٍ فِي هَذَا الْإِنَاءِ، مثلا یعنی تینوں مثالیں جو ہیں، تینوں چیزیں شبہ موضوعیہ میں بھی ہو سکتی ہیں. یہ صحیح ہے. مثلا تارتن عالمن تفصیلا بوقوع، یعنی تینوں مثالیں کون سی ہیں؟ نہیں یعنی علم تفصیلی نہیں، علم تفصیلی کی، علم اجمالی کی، اور شبہ بدویہ کی. یعنی یہاں ہمیں کیا میں ہے؟ یہ حکم میں ہے مثالیں. اس کی مثال ہم جو ہے وہ اس میں بھی دے سکتے ہیں، کیا میں؟ موضوع میں، شبہ موضوعیہ میں بھی دے سکتے ہیں. مثلا تارتن عالمن تفصیلا بوقوع قطرۃ دم فی هذا الاناء، کبھی آپ جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ عالم ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس برتن میں خون کا ایک قطرہ گرا ہے، اس برتن میں خون کا ایک قطرہ گرا ہے. آپ جانتے ہیں اس والے برتن میں، اس بالٹی میں، اس باٹل میں، مثلا جو اس برتن میں. ٹھیک. وَأُخْرَى عَالِمًا إِجْمَالًا بِوُقُوعِهَا فِي أَحَدِ إِنَاءَيْنِ، اور کبھی آپ یہ ہوتا ہے کہ دو برتن رکھے ہوئے ہیں، خون کا قطرہ ٹپکا ہے، دونوں برابر میں ہیں برتن. اب آپ نے دور سے دیکھا، اب آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ کون سے میں گرا ہے. مثال بدل لیں، آپ نے دیکھا دو بالٹی رکھی ہوئی پانی کی بھری ہوئی برابر، کتا ایک بالٹی میں پانی پی رہا ہے، دور سے دیکھا آپ نے، لیکن آپ تمیز نہیں پیدا کر پا رہے ہیں کون سی بالٹی سے پانی پی رہا ہے، کیونکہ دور ہیں آپ. بھئی یہ دکھ رہا ہے کہ بالٹی سے پانی پی رہا ہے، یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ کون سی بالٹی سے پانی پی رہا ہے، کون سی بالٹی میں پانی پی رہا ہے. صحیح. تو اب یہاں کیا ہے آپ کا؟ شک. ایک جہت میں علم ہے اور دوسری جہت میں شک ہے. صحیح. تو مسئلہ یہ علم اجمالی ہے. وَأُخْرَى عَالِمًا إِجْمَالًا بِوُقُوعِهَا فِي أَحَدِ إِنَاءَيْنِ، دو برتنوں میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ شک ہے. یہ علم ہے کہ پانی پیا ہے، یہ علم ہے کہ پانی پیا ہے. وَثَالِثَةً شَاكًّا فِي أَصْلِ وُقُوعِهَا شَكًّا بَدَوِيًّا، اور تیسری یہ ہے کہ آپ کو اصل میں ہی شک ہے، اصل میں شک ہے، شک اس کے بعد پیا یا نہیں پیا. مثلا ہاں کیا ہے؟ پیا پانی یا نہیں پیا، کتے نے منہ ڈالا یا نہیں ڈالا، مثلا اس میں خون کا قطرہ گرا یا نہیں گرا، اصلا نہیں، اسی میں شک ہے آپ کو جو ہے مثلا، یعنی شک اسی میں، علم ہے ہی نہیں، علم ہے ہی نہیں. شک کیسے ہے؟ شک کیسے ہے؟ مان لیجیے آپ نے دیکھا دو بالٹیاں پانی کی بھری ہوئی رکھی ہیں، مثلا وہاں سے دیکھا کتا بھی گزر رہا ہے، کتا بھی گزر رہا ہے، اور دیکھا آپ نے کچھ چھینٹیں نیچے پڑی ہوئی ہیں پانی کی، کتا بھی وہاں سے گزرا آپ نے دیکھا، اور کچھ چھینٹیں پانی کی نیچے پڑی ہوئی ہیں، کچھ پانی کے قطرات نیچے پڑے ہوئے ہیں. اب آپ کو کیا شک ہوگا کہ کیا مثلا کتے نے پانی پی لیا اس میں جائے؟ یہ شک ہے، علم نہیں ہے آپ کو پینے کا، شک آیا کیونکہ کتا گزرا بھی ہے یہاں سے دیر صحیح ہے، پھر بھی رہا ہے کتا، یہاں ٹہل بھی رہا ہے، اور پانی کے کچھ وہ پڑے ہوئے ہیں قطرے، شک ہو گیا. تو یہاں شک میں علم ہے، کچھ علم ہے اس میں، شک میں یہاں اس کے ساتھ نہیں، علم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کتے کو دیکھا نہیں پانی پیتے ہوئے دو بالٹی میں، تیسری ایک بالٹی میں، لیکن کتے کو ٹہلتے ہوئے دیکھا صرف آپ نے، اور کچھ قطرے پانی کے پڑے ہوئے دیکھے نیچے، تو آپ کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے اس کے منہ سے پانی ٹپکا ہو، پی کے چلا اور پانی ٹپک گیا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے چڑیا نہا لی ہو اس میں، یا کسی اور پاک جانور نے منہ دے دیا ہو، مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے.
یا اصلا علم ہی نہیں، علم ہے ہی نہیں یہاں سے، شک ہی شک ہے اس میں صرف جو ہے. تو جس طریقے سے حکم میں شبہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اسی طرح موضوع میں بھی شبہ ہو سکتا ہے. یہ موضوع ہے، صحیح ہے، یہ شبہ موضوعیہ ہے، یعنی اس برتن میں یعنی نجس ہے یا نہیں پانی مثلا، تو یہ شبہ موضوعیہ ہے. خلاصۃ القول و نتیجۃ الدرس، یا نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس، اس طرح کہیں کہ اگر دونوں طرفوں میں یا علم ہی علم ہے اور وہاں پر شبہ اور شک ہے ہی نہیں کسی جہت میں بھی، بلکہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے علم، تو اسے کہیں گے علم تفصیلی. اور اگر دونوں جہتوں میں سے یعنی ایک جہت میں علم ہے اور دوسری جہت میں شک اور تردد ہے، تو اسے علم اجمالی کہتے ہیں. اور یہ شک جو ہے وہ علم ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، علم اجمالی میں شک ہوتا ہے وہ علم ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تیسرے یہ کہ شک ہی شک ہے، علم ہے ہی نہیں، تو اسے شک بدوی یا شک ابتدائی کہا جاتا ہے. اور یا یہ کہہ لیں کہ علم تفصیلی کا مقابل ہے علم تفصیلی کا مقابل ہے شک بدوی، گویا یہ کہہ لیں یعنی علم اس میں دونوں طرفوں میں یعنی ہر جہت سے علم ہے اور اس میں ہر جہت سے شک اور تردد ہے، ٹھیک. اور علم اجمالی جو درمیان کا ہے، جس کے ایک جہت میں علم اور دوسری جہت میں شک اور تردد. کیا ہے آخری بات، یہ تینوں چیزیں یعنی شک یعنی علم تفصیلی، علم اجمالی اور شک بدوی، یہ تینوں چیزیں جس طرح حکم میں پائی جاتی ہیں اسی طرح جو ہے وہ موضوع میں بھی پائی جاتی ہیں. جب حکم میں پائی جاتی ہیں مثلا علم اجمالی مثلا یا شبہ جب علم میں پایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے شبہ حکمیہ، شبہۃ الحکمیہ. اور جب موضوع میں پایا جائے تو اسے کہا جائے گا شبہۃ الموضوعیہ. جب شبہ موضوع میں ہو، جب شبہ جو ہے وہ علم میں ہو تو جب شبہ جو ہے وہ استغفر اللہ، جب شبہ جو ہے وہ حکم میں ہو تو شبہۃ الحکمیہ، اور جب موضوع میں ہو تو شبہۃ الموضوعیہ. حکم کی مثال، ظہر کی نماز جمعہ کے دن واجب ہے یا جمعہ واجب ہے مثلا یا نہیں ہے، یعنی ظہر کی نماز واجب ہے یا جمعے کی واجب ہے مثلا. یا حکم میں شک ہے انسان کو، یا نماز عید کے بارے میں مثلا حکم میں شک ہے واجب اور غیر واجب کے بارے میں، صحیح. موضوع میں شک مثلا مستطیع ہونے کے بارے میں شک، مستطیع ہے تو حج واجب ہوگا، لیکن شک کس چیز میں ہے؟ مستطیع استطاعتی میں شک ہے. چاند دیکھنے کے بارے میں شک ہے، چاند نمودار ہوا ہی نہیں ہوا تاکہ کل رمضان مبارک کی پہلی تاریخ ہو تو روزہ رکھا جائے، چاند میں ہی شک ہے. مثلا جو ہے وہ سفر کے بارے میں کہ میں مسافر ہوں، اتنا میں نے سفر کر لیا ہے، اتنا سفر میں کر رہا ہوں جس میں روزہ قصر ہو جاتا ہے، صحیح. میں وطن میں ہوں تاکہ میں روزہ رکھ سکوں، مثلا روزہ رکھ سکوں، یہ شبہ موضوعیہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.